السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر فیملی ولاگ چینل۔ ترکیہ اور شام میں گزشتہ روز آنے والے تباہ کن سلسلہ وار زلزلوں سے زمین بوس ہو جانے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کا عمل شدید سرد موسم کے باوجود جاری ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ اور شام کی سرحد کے قریب شدید زلزلے کے جھٹکوں کے بعد دونوں ممالک میں مرنے والوں کی تصدیق شدہ تعداد 4300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سب سے زیادہ تباہ کن زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.8 تھی۔ ترکیہ اور شام کے ڈیزاسٹر رسپانس ٹیموں نے رپورٹ کیا ہے کہ کئی شہروں میں 5600 سے زائد عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، جن میں متعدد کئی منزلہ اپارٹمنٹس بلاکس بھی شامل ہیں۔ جنوب مشرقی ترکیہ میں کہرمان مرش کے شہر میں عینی شہد زلزلے سے ہونے والی تباہی کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ 23 سالہ صحافی ملیسا سلمان نے کہا ہے کہ ہمیں لگا قیامت آ گئی ہے، ایسی صورتحال ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ ترکیہ کی ریلیف ایجنسی AFAD نے بتایا کہ ملک میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 2921 تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد دونوں ممالک میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 4365 ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں میں بے تحاشا اضافے کا خدشہ ہے اور عالمی ادارہ صحت کے اندازے کے مطابق اس بدترین تباہی کے نتیجے میں اموات کی تعداد 20,000 ہو سکتی ہے۔ غازی انتیپ، جہاں شام میں ایک دہائی طویل جنگ سے پناہ لے کر ترکیہ آنے والے ہزاروں افراد قیام پذیر تھے، وہاں ریسکیو ورکرز چیختے اور روتے ہوئے ملبے کو ہٹانے میں مصروف تھے کہ یکایک ایک اور عمارت منہدم ہو گئی۔ ابتدائی زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اسے گرین لینڈ جتنا دور محسوس کیا گیا اور اس کے اثر نے عالمی رد عمل کو جنم دیا۔ یوکرین سے لے کر نیوزی لینڈ تک درجنوں ممالک نے امداد بھیجنے کا عزم ظاہر کیا ہے، تاہم شدید سرد موسم اور نقطہ انجماد نے کارروائیوں کو سست کر دیا ہے۔ انتہائی سرد موسم کے باوجود خوف میں جکڑے رہائشیوں نے سڑک پر رات گزاری اور گرمی کے لیے آگ کے الاؤ روشن کیے رکھے۔ ایک رہائشی نے بتایا کہ میرا جاننے والا ایک خاندان ملبے تلے دبا ہوا ہے۔ صبح 11 بجے تک میری دوست فون کا جواب دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، وہ بھی ملبے کے نیچے ہے۔ ایک 55 سالہ رہائشی نے AFP سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم گھر نہیں جا سکتے، ہر کوئی خوف زدہ ہے۔ سب سے زیادہ تباہی غازی انتیپ اور کہرمان کے درمیان زلزلے کے مرکز پر ہوئی، جہاں پورا شہر ملبے کے ڈھیر میں بدل گیا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیر کو پہلا زلزلہ 20 لاکھ آبادی پر مشتمل شہر کہرمان اور غازی انتیپ کے شہر کے درمیان مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 پر آیا، جس کی گہرائی 18 کلومیٹر تھی۔ ترکیہ میں اب تک 14,000 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ شام کا کہنا ہے کہ وہاں زخمیوں کی تعداد 3,411 ہے۔ حکام نے بتایا کہ 3 بڑے ایئرپورٹس بھی زلزلے کے باعث غیر فعال ہو چکے ہیں، جس سے انتہائی اہم امداد پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شمالی شام کا زیادہ تر زلزلہ زدہ علاقہ پہلے ہی برسوں کی جنگ اور شام اور روس کی افواج کی فضائی بمباری سے تباہ ہو چکا تھا، جس میں گھر، ہسپتال اور کلینک شامل ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ میں شام کے ایلچی بسام سباغ نے بظاہر سرحدی گزرگاہوں کو دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے باغی گروپوں کے زیر کنٹرول علاقوں تک امداد پہنچ سکے گی۔ شام کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ قدرتی آفت کے باعث حلب، لتاکیہ، حما اور طرطوس کے صوبوں میں نقصان ہوا ہے۔ اس آنے سے پہلے ہی شام کے جنگ سے پہلے کی تجارت مرکز حلب میں عمارتیں اکثر خستہ حال انفراسٹرکچر کی وجہ سے منہدم ہو جاتی ہیں، جن کی جنگ کی وجہ سے دیکھ بھال اور مرمت نہیں ہو سکتی۔ حکام نے احتیاطی طور پر پورے خطے میں گزرتی گیس اور بجلی کی سپلائی منقطع کر دی ہے اور سکولوں کو بھی 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ شمال مغربی شام میں قائم جیل، جہاں زیادہ تر داعش کے ارکان قید ہیں، قیدیوں نے زلزلے کے بعد بغاوت کی اور کم از کم 20 قیدی فرار ہو گئے۔ امریکہ، یورپی یونین اور روس سب نے فوری طور پر تعزیت اور مدد کی پیشکش کی ہے۔ حکومتی ہدایت پر ترکیہ میں خوفناک زلزلے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے پاکستانی ریسکیو 1122 ٹیم گزشتہ روز ترکیہ روانہ ہو گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق ریسکیو ٹیم کی قیادت DG ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کر رہے ہیں۔ 51 رکنی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم انٹرنیشنل رسپانس کا حصہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ریسکیو ٹیم سرچ، ٹیکنیکل ریسکیو، روٹ ریسکیو، میڈیکل ٹیم، کمانڈ سپورٹ، کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن اور لاجسٹک ٹیم پر مشتمل اور یونائیٹڈ نیشن سے سرٹیفائیڈ ہے۔ اس موقع پر DG ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی ریسکیو ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سیر شمشاد مرزا، سروسز چیف اور پاکستان کی مسلح افواج نے ترکیہ میں زلزلے کے متاثرین سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج نے اربن سرچ ٹیم ریسکیو ٹیم کے 2 دستے روانہ کر دیے ہیں، جس میں ریسکیو مہرین، جاسوسی کتے، تلاشی کے آلات اور آرمی ڈاکٹروں، نرسنگ اسٹاف اور ٹیکنیشینز پر مشتمل ایک میڈیکل ٹیم کے علاوہ 30 بستروں والا موبائل ہسپتال، خیمے، کمبل اور دیگر امدادی اشیاء شامل ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ امدادی سامان لے کر پاکستان ایئر فورس کا خصوصی طیارہ ترکیہ کے شہر اڈانا کے لیے 6 اور 7 فروری کی رات کو روانہ ہو گیا تھا، جو ترکیہ کی حکومت اور ان کے اسلام آباد میں سفارت خانے کے ساتھ قریبی تعاون کے ساتھ ترکیہ کے لوگوں کی ریلیف کی کوشش میں حصہ لیں گی۔ ISPR کے مطابق امدادی ٹیمیں ریسکیو اور ریلیف آپریشن مکمل ہونے تک وہاں موجود رہیں گی۔